بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلاة تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها جمیع الحاجات وتطہرنا بها من جمیع السیئات وترفعنا بها عندک اعلی الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغایات من جمیع الخیرات فی الحیات وبعد الممات انک علی کل شیء قدیر۔ اللہم صلی علی روح محمد فی الارواح وصلی علی جسد محمد فی الاجساد وصلی علی قبر محمد فی القبور۔ محترمہ دینی خواتین، مائیں اور بہنیں، یہ حق تعالیٰ شانہ کا بہت بڑا کرم ہے، انعام ہے، احسان ہے، فضل ہے۔ اللہ جل جلالہ من والہ نے ہم سب کو دین کی بات کہنے سننے کے لیے جمع فرمایا۔ کتابوں کے اندر آتا ہے جہاں کہیں بھی دین کی بات ہوتی ہے، اللہ کے نبی کی بات ہوتی ہے، ایسی مجلسوں کو فرشتے چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں، اور سکینہ ایک خاص قسم کی رحمت ہے۔ یہ رحمت ان مجلس میں بیٹھنے والوں کے اوپر نازل ہوتی ہے، اور جب مجلس ختم ہو جاتی ہے تو آسمان کے اوپر سے ندا کرنے والا، اعلان کرنے والا ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے، اے مجلس میں بیٹھنے والوں، ہم نے تمہاری مغفرت کر دی اور تمہارے گناہوں کو ہم نے نیکیوں میں بدل دیا۔ ایسی بابرکت اور ایسی قیمتی مجلس میں حق تعالیٰ شانہ نے ہم سب کو جمع فرمایا۔ ہم اللہ کا احسان سمجھے، شکر ادا کرے۔ یہ اللہ پاک کی طرف سے توفیق ہوتی ہے۔ اللہ جس بندے کو چاہتے ہیں اسے توفیق دے دیتے ہیں، اور اللہ پاک جس بندی کو چاہتے ہیں اسے توفیق دے دیتے ہیں۔ توفیق اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور اس میں دین پر چلنا، دین کی بات کہنا، دین کی بات سننا، اللہ کے احکام کے ساتھ زندگی گزارنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے ساتھ زندگی گزارنا، اللہ کو راضی کرنے والے اعمالوں کے اندر مشغول ہونا، اور اس کی توفیق کا ملنا یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ اس لیے ماں بہنیں، کتابوں کے اندر آتا ہے بندے اور بندی کو ہمیشہ اپنی دعاؤں کے اندر اللہ سے توفیق مانگنی چاہیے کہ اللہ تو تیری مرضیات والی زندگی پر چلنے کی ہمیں توفیق دے دے۔ ہم سب کچھ مانگتے ہیں لیکن اللہ سے نیکی کی توفیق نہیں مانگتے، گناہوں سے بچنے کی توفیق نہیں مانگتے۔ اچھا گھر مانگتے ہیں، اچھی سواری مانگتے ہیں، اچھا کھانا مانگتے ہیں، بیٹے کے لیے اچھی بہو مانگتے ہیں، اور بیٹی کے لیے اچھا داماد مانگتے ہیں۔ انکار نہیں ہے، یہ سب چیزیں مانگنی چاہیے، لیکن بزرگوں سے ہم نے سنا سب سے پہلی چیز اللہ سے جو مانگنے کی چیز ہے وہ اللہ سے نیکی والے راستے پر چلنے کی توفیق مانگنی چاہیے۔ ہاں، توفیق تو اللہ پاک دیتے ہیں، اور آسمان سے اللہ پاک کہتے ہیں طے کرتے ہیں۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں مسجد کے قریب میں رہتے ہیں لیکن مسجد میں آنے کی توفیق اللہ پاک نہیں دیتا ہے۔ ایک مرتبہ ہم لوگ اللہ کے راستے کے اندر تھے جماعت میں، تو مسجد کے اندر کلر کا کام چلتا تھا، تو کلر کے کام کے اندر ہم نے دیکھا بہت سارے بھائی کلر کام کرتے تھے۔ جوہر کی اذان کے وقت سارے کہتے یہ کلر کرنے والے باہر چلے گئے، نماز ہو گئی، پھر عصر کی نماز کے وقت بھی یہی ہوا، مغرب کی نماز کے وقت بھی یہی ہوا۔ پھر ہم نے دوسرے دن مسجد کے جو مصلی تھے، ٹرسٹی لوگ تھے، ان کو جمع کرنے کے بعد میں نے کہا کہ بھائی یہ کلر کام کرنے والے مسلمان رکھنے چاہیے، آپ غیر مسلم رکھتے ہو۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں مولانا یہ سب مسلمان ہے۔ میں نے کہا ارے مسلمان ہیں
اذان ہوتی ہے، باہر کا مجمع مسجد میں آتا ہے اور مسجد میں کلر کرنے والا مسلمان باہر چلا جاتا ہے۔ تو ماں بہنیں، یہ اللہ کی توفیق ہے، باہر کا مجمع اندر آیا اور اندر کا مسلمان جو کلر کر رہا ہے مسجد میں ہے، صبح سے مسجد میں ہے، وہ جوہر کے وقت باہر چلا گیا۔ اس لیے دیکھو، یہ اللہ کی توفیق بہت بڑی قیمتی چیز ہے، اور اس میں اللہ کی رضا والے اعمالوں میں مشغول ہونا یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ اللہ جس کام سے خوش ہوتا ہے، اللہ جس کام سے راضی ہو جاتا ہے، ایسے کام کرنے کے لیے آدمی جب اس میں مشغول ہو جاتا ہے تو اللہ خوش ہو جاتا ہے، راضی ہو جاتا ہے۔ اور جب اللہ خوش ہو جاتا ہے اور اللہ راضی ہو جاتا ہے تو ماں بہنیں زندگی بن جاتی ہے، دنیا کی بھی بن جاتی ہے، آخرت کی بھی بن جاتی ہے، اس لیے کہ اللہ خوش ہے، اس لیے کہ اللہ راضی ہے۔ یہ ماہ مبارک مہینہ اللہ پاک نے اپنی رضا کے لیے ہی دیا ہے۔ رمضان کا مہینہ، آج رمضان کا چھٹا چاند ہے اور چھٹا روزہ چل رہا ہے۔ یہ ماہ مبارک کا مہینہ اللہ نے اپنی رضا کے لیے ہی دیا ہے۔ اور آپ دیکھو، دنیا میں جہاں جہاں بھی مسلمان آباد ہے، چاہے مرد ہو، عورت ہو، کالا گورا ہو، شہری دیہاتی ہو، امریکہ میں رہتا ہو، یوروپ میں رہتا ہو، افریقہ کے جنگلوں میں زندگی گزارتا ہو، اس وقت سارے مسلمان اللہ کی رضا کے اندر مشغول ہے۔ اور اللہ کی رضا میں جب مشغول ہے تو اللہ راضی ہے، تو اللہ کتنی برکتیں دے رہا ہے اور اللہ پاک کتنی رحمتیں برسا رہا ہے۔ مسجد پھول ہے، گھروں میں نماز کا، ذکر کا، قرآن کی تلاوت کا، اللہ کی یاد کا، خدا کے دین کی محنت کا، اور گھروں کے اندر دعاؤں کا، ذکر کا، اللہ سے مانگنے کا ایک عجیب ماحول بنا ہوا ہے، اور جس سے اللہ کی رحمتیں متوجہ ہو رہی ہے، اور اللہ پاک خوش ہو کر اپنے بندوں کو نواز رہا ہے، اور اللہ پاک خوش ہو کر اپنی بندیوں کو نواز رہا ہے، اور قسم قسم کی غذائیں کھلا رہا ہے۔ اس لیے کتابوں میں آتا ہے، مومن کا رزق رمضان میں بڑھا دیا جاتا ہے، یعنی ایسی آئٹم اور ایسی چیزیں جو غیر رمضان میں نصیب نہیں ہوتی، ویسی غذائیں اللہ پاک ہر کش و ناکش کو کھلاتا ہے، مزدور کو بھی کھلا رہا ہے، اور فقیر کو بھی کھلا رہا ہے، بادشاہ کو بھی کھلا رہا ہے، اور دسترخوان رنگین ہو رہا ہے، اور کیسی کیسی غذائیں اللہ خوش ہو کر کھلا رہا ہے۔ نتیجہ کیا ہے؟ نتیجہ ماں بہنیں یہ ہے کہ اللہ خوش ہے، اللہ راضی ہے۔ اس لیے راضی ہے کہ بندے نے اور بندی نے اللہ کی رضا والے اعمال کیے ہیں، اس لیے اللہ خوش ہو جاتا ہے، اللہ راضی ہو جاتا ہے۔ حالانکہ اس نے کچھ نہیں کیا ہے، اس نے کیا کیا ہے؟ اس نے اپنی ترتیب بدل دی ہے، کھانے کی ترتیب بدل دی، سونے کی ترتیب بدل دی، پینے کی ترتیب بدل دی، اور اللہ پاک کو اپنے عمل سے یہ بندی کہتی ہے، اور اللہ پاک کو اپنے عمل سے یہ بندہ کہتا ہے کہ اللہ تو جب کہے گا تب کھائیں گے، تو جب نہیں کہے گا نہیں کھائیں گے، تو جب کہے گا تب پئیں گے، تو جب نہیں کہے گا تب نہیں پئیں گے، تو نے روکا ہے ان چیزوں سے رک جائیں گے، اور تو نے جن کاموں کو کرنے کا حکم کیا ہے اسی کاموں کو کریں گے۔ بندہ رمضان میں یہی کرتا ہے، بندی رمضان میں یہی کرتی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا۔ روزہ کیا ہے؟ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک اپنی جی کی ساری چاہتوں کو دبانا اور اپنے دل کے ارمانوں کو اللہ کے لیے قربان کر دینا، اسی کا نام روزہ ہے۔ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک دل کی ساری چاہتوں کو دبا دینا اور دل کے سارے ارمانوں کو اللہ کے لیے قربان کر دینا، اسی کا نام کہتے ہیں روزہ ہے۔ اس لیے آپ دیکھو، صبح صادق کے وقت مسجد کے لاؤڈ سپیکر کے ذریعے اعلان ہوتا ہے کہ رمضان میں یہ اعلان ہوتا ہے شہری کا وقت ختم ہو گیا۔ اچھے اچھے لوگ اپنا ہاتھ روک لیتے ہیں، بیڑی پینے والا بیڑی پھینک دیتا ہے، چائے پینے والا چائے کی پیالی رکھ دیتا ہے، کھانے والا اپنا لقمہ نکال دیتا ہے،
ہاتھ میں جو چیز ہے وہ نیچے رکھ دیتا ہے، پانی کا پیالہ نیچے رکھ دیتا ہے، اور کہتے ہیں اپنے عمل کے ذریعے اللہ کو یہ کہتا ہے یہ اللہ ہم تیرے بندے ہیں اور یہ اللہ ہم تیری بندیاں ہیں، تو جو کہے گا وہی ہم کریں گے، تو نے کھانے پینے سے منع کر دیا، ہم اب نہیں کھائیں گے، اب ہم نہیں پیئیں گے، ہماری چاہت تیری چاہت پر قربان ہو جائے گی۔ افطاری کے موقع پر کیا ہوتا ہے؟ 12 گھنٹے کی پیاس ہے، 12 گھنٹے کی بھوک ہے، اور کہتے ہیں گلے میں پیاس کے لیے کانٹے لگ رہے ہیں، شدید تقاضا ہے، اور قسم قسم کے فالودے اور قسم قسم کے شربت اور رنگ برنگی کھانے، یہ ساری چیزیں کہتے ہیں دسترخوان پر لگی ہوئی ہے، اور گھر کے سارے افراد دسترخوان پر بیٹھ چکے ہیں، اور جی کی چاہت یہ ہے شربت پی لے وے، فالودہ پی لے وے، لسی پی لے وے، جی کی چاہت یہ ہے کہ یہ آملیٹ اور یہ پاپلیٹ یہ سب کھا لے وے، اور قسم قسم کے کھانے ہیں، لیکن ابھی غروب آفتاب نہیں ہوا ہے، اور غروب آفتاب کا اعلان مسجد کے لاؤڈ سپیکر کے ذریعے نہیں ہوا ہے، تو سارے لوگ کہتے ہیں رکے ہوئے ہیں، اپنی چاہتوں کو دبائی ہوئی ہے۔ چھوٹا بچہ معصوم اگر ڈش کے اندر پڑی ہوئی چیز کے اوپر ہاتھ لگاتا ہے تو ماں اس کا ہاتھ روک لیتی ہے اور تنبیہ کرتی ہے اور تاکید کرتی ہے، بیٹا ابھی اللہ نے منع کیا ہے، ابھی نہیں کھانا ہے، تھوڑی دیر کے بعد مسجد کے لاؤڈ سپیکر کے ذریعے بندہ اللہ اعلان کرے گا، اس کے بعد ہم کھائیں گے، اور چند منٹ کے بعد چند سیکنڈ کے بعد ماں بہنیں کہتے ہیں مسجد کے لاؤڈ سپیکر کے ذریعے اعلان ہو جاتا ہے افطاری کا وقت ہو گیا ہے، روزہ افطار کر دو۔ کیا ہوتا ہے؟ 12 گھنٹے کی پیاس، 12 گھنٹے کی بھوک، آدمی دسترخوان پر قسم قسم کی نعمتیں کھا رہا ہے، اور کھانے کے بعد اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے، اور کھانے کے بعد کے اندر افطار کی دعا پڑھ رہا ہے۔ افطاری کے بعد کی روایتوں میں آتا ہے افطاری کے بعد کی دعائیں ہیں، ذهب الجمع وبطلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ، جس کا قریب قریب خلاصہ یہ ہے بھوک دور ہو گئی، پیاس چلی گئی، اور نشے اور رگیں تر ہو گئی، اور اجر باقی رہ گیا، یعنی یہ اللہ ہماری بھوک ختم ہو گئی، ہماری پیاس ختم ہو گئی، اور ہماری کہتے ہیں رگیں تر ہو گئی، اور کہتے ہیں بدن میں نشاط پیدا ہو گیا، تندرستی میں نشاط پیدا ہو گیا، اپنی زبان میں یہ کہو میں فریش ہو گئی، لیکن اجر باقی رہ گیا، تو راضی ہو گیا۔ ماں بہنیں خالی کھانے پینے کی ترتیب کو بدلنے پر اللہ اتنا خوش ہوتا ہے کہ اللہ جب تو کہے گا تب کھائیں گے، اللہ جب تو کہے گا تب پیئیں گے، تو اللہ پاک اتنے خوش ہوتے ہیں، اور قسم قسم کے کھانے اللہ دیتے ہیں، قسم قسم کے کہتے ہیں نعمتیں اللہ کھلاتے ہیں پلاتے ہیں، اور اللہ آسمان پر اعلان کرتا ہے میری بندی میرے لیے بھوکی رہی، میری بندی میرے لیے پیاسی رہی، میرے بندے نے میری چاہت کے اوپر اپنی چاہت قربان کر دی، میرے بندے نے دل کے سارے ارمان میرے لیے قربان کر دیے۔ اللہ آسمان پر اعلان کرتا ہے اے فرشتوں تم گواہ رہو، اس کے بدلے کے اندر میں نے اسے اپنی رجا دے دی اور میں اس سے خوش ہو گیا۔ ماں بہنیں سمجھنے کی بات یہ ہے، اور ضرورت اس بات کی ہے ہم تھوڑی دیر کے لیے سمجھیں، 10-12 گھنٹے خالی کھانے پینے کی کمی کو ہم برداشت کرتے ہیں اور کھانے پینے کو آگے پیچھے کر دیتے ہیں، اور اس کو اللہ کی مرضی کے تابع کر دیتے ہیں، تو اللہ پاک اتنے خوش ہو جاتے ہیں جب پوری زندگی اللہ کی مرضی کے تابع کر دیں گے، اور جب پوری زندگی اللہ کی رضا والے اعمالوں کے اندر لگ جائیں گے، اور پوری زندگی میں یہ طے کر دیں گے کہ اللہ جو تو کہے گا وہی کریں گے، جس سے تو نے منع کیا ہے اس سے رک ہی جائیں گے، تیری رضا میں ہماری رضا ہے، تو جو چاہتا ہے وہ تو وہی ہوگا، میں بندہ ہوں تو رب ہے، اور رب کہتے ہیں رب کی ماننا یہ بندے کی شان ہے،
جب یہ بات ماں بہنیں ہم ہماری زندگی کے اندر اپنائیں گے تو اپنا اللہ کتنا خوش ہوگا۔ اسی بات کو سمجھانے کے لیے یہ اللہ پاک نے رمضان دیا ہے، اور اسی بات کو سمجھانے کے لیے اللہ پاک نے یہ بندوں پر اور بندیوں پر روزے فرض کیے ہیں۔ اللہ کو ہماری بھوک کی کوئی ضرورت نہیں، اور اللہ پاک کو ہماری پیاس کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس لیے کتابوں کے اندر آتا ہے اللہ کے نزدیک تو بندے کا کہتے ہیں تقویٰ پہنچتا ہے۔ ہاں، اللہ کے نزدیک بندے کا تقویٰ پہنچتا ہے، یہ اللہ سے کتنی ڈرتی ہے، اور یہ اللہ کو کتنا اپنا رب مانتی ہے، اور یہ اللہ کو راضی کرنے والے اعمالوں میں کتنی لگتی ہے، یہ چیز اللہ تک پہنچتی ہے۔ اس لیے دیکھو ماں بہنیں، اللہ نے یہ رمضان ہمیں اسی لیے دیا ہے کہ ہم ہمارے زندگی کے رخ کو صحیح کریں۔ رمضان میں غلط دیکھتے نہیں، رمضان میں غلط بولتے نہیں، رمضان میں غلط سنتے نہیں، رمضان میں غلط سوچتے نہیں، رمضان میں غلط چلتے نہیں، رمضان میں دل کی چاہت غلط نہیں چلتی۔ تو ماں بہنیں، غیر رمضان میں بھی ہم اللہ کے بندے ہیں، اور غیر رمضان میں بھی ہم اللہ کی بندیاں ہیں۔ جیسے رمضان میں اللہ کے بندے اور بندی بن کر زندگی گزارتے ہیں، بزرگ بتلاتے ہیں، ہمارے اہل اللہ کہتے ہیں رمضان میں اتنی مشق کرنی ہے اور رمضان میں اتنی محنت کرنی ہے کہ رمضان کے علاوہ 11 مہینے ہم غلط نہیں دیکھیں گے، ہم غلط نہیں بولیں گے، ہم غلط نہیں سنیں گے، ہم غلط نہیں چلیں گے، ہمارے دل میں غلط باتیں پیدا نہیں ہوگی۔ جیسے رمضان ہے ویسے پوری زندگی گزارنا ہے۔ اسی کو تقویٰ کہتے ہیں، اور اسی کی یہی بندی کی شان ہے، اور یہی بندے کی شان ہے کہ وہ بندہ بن کر زندگی گزارے اور وہ بندی بن کر زندگی گزارے۔ جب یہ باتیں ماں بہنیں اپنی زندگی کے اندر آ جائے گی، آپ یقین مانیے جیسے رمضان میں رحمتیں، برکتیں، اور رمضان میں نعمتیں، اور رمضان میں رزق کی وسعت، اور رمضان میں محبتیں، جو چیزیں رمضان میں ہوتی ہے اور جو ماحول رمضان میں ہو جاتا ہے، اللہ پوری زندگی کے اندر وہ چیزیں کر دے گا۔ پوری زندگی رحمتیں، پوری زندگی برکتیں، اور پوری زندگی نعمتیں، پوری زندگی رزق میں وسعت، پوری زندگی میں محبتیں، پوری زندگی غمخواری، یہ چیزیں ماں بہنیں ہماری زندگی کے اندر آئے گی۔ اس لیے ماں بہنیں، رمضان ایک ہمیں بہت بڑا سبق دینے کے لیے پہنچا ہے۔ رمضان خالی کھانے پینے کا مہینہ نہیں ہے، رمضان تو ماں بہنیں ایک بہت بڑا سبق ہمیں دے رہا ہے کہ جیسے رمضان میں بندہ اور بندی بن کر زندگی گزارتے ہو، ویسی پوری زندگی بندہ اور بندی بن کر زندگی گزارو تاکہ اللہ خوش ہو جاوے، تاکہ اللہ راضی ہو جاوے۔ اس لیے دیکھو ماں بہنیں، اللہ کن اعمالوں سے خوش ہوتا ہے؟ اللہ اسی اعمالوں سے خوش ہوتا ہے جو ہم پر فرض کیے گئے ہیں۔ روزہ فرض ہے، ہم نے روزہ رکھا، اللہ خوش ہے۔ نماز فرض ہے، ہم نے نمازیں پڑھی، اللہ خوش ہے۔ اللہ پاک ذکر کے ذریعے خوش ہوتا ہے۔ اللہ پاک غمخواری کے ذریعے خوش ہوتا ہے۔ اللہ پاک قرآن کی تلاوت کے ذریعے خوش ہوتا ہے، اور اللہ پاک صدقہ خیرات کے ذریعے خوش ہوتا ہے، اور اللہ پاک اللہ کی یاد کے ذریعے خوش ہوتا ہے۔ یہ اعمال جیسے رمضان میں ہوتے ہیں، یہ ہماری زندگی کے اندر پوری زندگی میں آ جاوے۔ یہ اسی کی محنت ہے، اور یہ اسی کا یہی کام ہے کہ بندہ اور بندی بن کر پوری زندگی گزارے۔ رمضان میں جو ماحول ہمارے گھروں کا ہوتا ہے، ماں بہنیں غیر رمضان میں بھی وہ ماحول بنانے کی مشق کرے، اور غیر رمضان میں بھی وہ ماحول بنانے کی کوشش کرے۔ رمضان میں گھروں کا ماحول کیا ہوتا ہے؟ عجیب ماحول بندوں اور بندیوں کے اندر ہم نے دیکھا۔ رمضان میں ماحول ہوتا ہے کہ صبح صادق سے پونے گھنٹے پہلے، 1 گھنٹے پہلے ہماری بہنیں اٹھ جاتی ہے، اور کہتے ہیں شہری تیار ہوتی ہے، اور کہتے ہیں کوئی مصلی بچھا رہی ہے،
کوئی رکوع میں ہے، کوئی سجدے میں ہے، کوئی قوما میں ہے، کوئی قیام میں ہے، کوئی دعا میں ہے، کوئی قرآن پڑھ رہی ہے، کوئی اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا کر رو رہی ہے، کسی نے دامن پھیلایا ہے، کسی نے ہاتھ اٹھائے ہیں، سارے لوگ اللہ کی طرف متوجہ ہیں۔ گھر کے بڑے بزرگ بھی اٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے بھی مصلی بچھایا ہے۔ یہ شہری کا ماحول ہوتا ہے، سب اللہ کی طرف متوجہ، کوئی مغفرت مانگ رہا ہے، کوئی رحمت مانگ رہا ہے، کوئی ایمان پر خاتمہ ہو جاوے اس کی دعائیں کر رہا ہے، اور کوئی برکتیں مانگ رہا ہے، کوئی رمضان کی رحمتیں مانگ رہا ہے، کوئی رمضان کی مغفرتیں مانگ رہا ہے، کوئی اپنی پریشانی اللہ کو سنا رہا ہے، کوئی اپنی حاجت اللہ کو بتلا رہا ہے، اور گھر میں عجیب ماحول ہو رہا ہے۔ کوئی قرآن کے ذریعے اللہ کو قریب کر رہا ہے، کوئی ذکر کے ذریعے اللہ کو یاد کر رہا ہے، گھر کا ماحول ایک نورانی بن جاتا ہے۔ اور اللہ بھی آسمان سے اپنی نہ سونے والی آنکھوں سے اللہ دیکھ رہا ہے، میری بندی کھڑی ہے، میرا بندہ کھڑا ہے، چھوٹے بچوں نے ہاتھ پھیلائے ہیں، دامن پھیلایا ہے، اور سب کہتے ہیں رحمتیں اور برکتوں کا نزول کر رہے ہیں، اور سب مغفرتیں مانگ رہے ہیں۔ اللہ خوش ہو جاتا ہے، راضی ہو جاتا ہے، فرشتوں کو کہہ رہا ہے اپنی اپنی عبادتیں چھوڑ دو اور روزدار کی دعاؤں کے اوپر جاؤ، آمین کہو۔ اللہ اتنا خوش ہو جاتا ہے۔ تو یہ ماحول ماں بہنیں رمضانی ماحول نہیں ہے، یہ ماحول تو پوری زندگی کا ماحول ہے۔ یہ ماحول ہمیں پوری زندگی میں ہمارے گھروں میں بنانا ہے۔ پوری زندگی میں نماز ہو، ہم رمضانی مسلمان نہیں ہیں، پوری زندگی قرآن کی تلاوت ہو، پوری زندگی اللہ کی یاد ہو، پوری زندگی خدا کے دین کی محنت ہو، پوری زندگی میں حیا ہو، پوری زندگی میں شرم ہو، پوری زندگی میں پردہ ہو، پوری زندگی تقوی والی گزرے، پوری زندگی اللہ کی یاد والی گزرے، پوری زندگی سنت اور شریعت والی گزرے، پوری زندگی اللہ کے دین کی محنت کے ساتھ کے اندر گزرے۔ یہ ماحول ہمیں ہمارے گھروں میں بنانا ہے، نماز والا ماحول، ذکر والا ماحول، قرآن کی تلاوت والا ماحول، اللہ کی یاد والا ماحول، اللہ کے دین کی محنت والا ماحول، تعلیم اور تربیت والا ماحول۔ ہاں، تعلیم تربیت کا ماحول ہم ہمارے گھروں میں زندہ کریں، یہ رمضان اس کے لیے آیا ہے، تعلیم تربیت کا ماحول ہمارے گھروں میں ہو۔ ہاں، اور اس کی یہ محنت ہے، اس کی یہ کوشش ہے، یہ چلت پھرت اس کی ہے، گھر گھر کی تعلیم اس کے لیے ہے، سوسائٹیوں میں ماں بہنوں کی تعلیم اس کے لیے ہے۔ ہفتے میں ایک مرتبہ سوسائٹیوں میں تعلیم رکھ کر ہر ماں بہن کی زندگی کے اندر یہ ماحول زندہ ہو، اور ہر گھر دینی گھر بنے، اور ہر گھر میں اللہ کے احکام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے زندہ ہو، اور ہر گھر کا ایک ایک فرد اللہ کی رضا والے اعمالوں میں مشغول ہو۔ یہ اس کی محنت ہے، اس کی کوشش کرنی چاہیے کہ بھئی پوری زندگی رمضان والی بن جاوے۔ رمضان میں جھوٹ نہیں بولتے، غیر رمضان میں بھی جھوٹ نہیں بولیں گے، رمضان میں غلط نہیں دیکھتے، غیر رمضان میں بھی غلط نہیں دیکھیں گے۔ پوری زندگی بدن کے سارے اعضاء اللہ کے احکام کے ساتھ گزریں گے، اور پوری زندگی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے والی گزرے گی۔ یہ ماں بہنیں اس کا ماحول ہے، قرآن کا ماحول ہمارے گھروں میں زندہ کرے، قرآن کا ماحول، قرآن کی برکتیں ہیں، قرآن کی رحمتیں ہیں۔ اس لیے روایتوں میں آتا ہے جس گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے اہل و عیال کثیر ہو جاتے ہیں، خیر ان گھروں میں داخل ہو جاتی ہے، برکتیں ان گھروں میں داخل ہو جاتی ہے، اور شرکش شیاطین ان گھروں سے نکل جاتے ہیں۔ رمضان میں تو عجیب ماحول ہوتا ہے، بچی کہتی ہے میں نے 3 پارے پڑھ لیے، کوئی کہتی ہے میں نے 4 پارے پڑھ لیے،
اور کوئی کہتی ہے میں نے تو طے کیا ہے اس رمضان کے اندر 5 قرآن ختم کرنے ہیں، 10 قرآن ختم کرنے ہیں۔ ماں بہنیں کہتے ہیں یہ ماحول ہوتا ہے، اور رمضان کے علاوہ تھوڑی دیر کے لیے سوچے۔ اس لیے ہمارے بزرگ کہتے ہیں روزانہ 1 پارہ پڑھنے کا ہر بندے اور بندی کو اہتمام کرنا چاہیے۔ ہدایت کی کتاب ہے، جب گھر میں سارے لوگ 1 پارہ پڑھیں گے، بیٹا بھی پڑھ رہا ہے، بیٹی بھی پڑھ رہی ہے، بھائی بھی پڑھ رہا ہے، بھابھی بھی پڑھ رہی ہے، اور ماں بھی پڑھ رہی ہے، باپ بھی پڑھ رہا ہے، 6-7 نفر گھر کے اندر ہے، روز 6-7 نفر گھر میں قرآن پڑھ رہے ہیں، ماں بہنیں آپ اندازہ لگائیں گھر میں کتنی رحمتیں آئے گی، گھر میں کتنی برکتیں آئے گی۔ اس لیے یہ ماحول بناوے، اپنے گھر کو قرآن والا گھر بناوے۔ آج سب گھر میں ہیں، قرآن کی تلاوت نہیں ہے، گھر اس سے خالی ہے، قرآن کی تلاوت سے خالی ہے۔ گھروں میں صوفے ہیں، برتن ہیں، الماریاں ہیں اور کرسیاں ہیں، اور اے سی اور واشنگ مشین اور راحت آرام کے جتنے نقشے، یہ سارے نقشے گھروں میں موجود ہیں، لیکن گھروں میں قرآن کی تلاوت نہیں ہے، جس سے دل کو سکون ملتا ہے اور جس سے دنیا بنتی ہے، جس سے آخرت بنتی ہے، وہ قرآن ماں بہنیں ہمیں ہمارے گھر میں زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ روایتوں میں آتا ہے جو بندہ اور جو بندی قرآن پڑھتی رہتی ہے، جب اس کے انتقال کا وقت آتا ہے، حسین شکل کے اندر کہتے ہیں قرآن اس کے سرہانے آ جاتے ہیں، جب اس کو غسل دیا جاتا ہے اور جب کفن پہنایا جاتا ہے تو یہ حسین شکل جو ہے وہ کہتے ہیں اس کے کفن کے ساتھ لگ جاتی ہے، ڈولا تیار ہو جاتا ہے، جنازہ تیار ہو جاتا ہے، لوگ جنازہ اٹھا کر قبرستان کے اندر لے جاتے ہیں، ساری چیزیں چھوٹ گئی ہے لیکن یہ حسین شکل ساتھ میں ہے۔ شوہر چھوٹ گیا، بیٹا چھوٹ گیا، بھائی الگ ہو گیا، باپ کہتے الگ ہو گیا، ساری چیزیں چھوٹ گئی لیکن یہ حسین شکل ساتھ میں ہے۔ قبر میں بچی کو قبر میں کہتے ہیں اتارا گیا، میت کو رکھ دیا گیا، پٹیے لگا دیے گئے، مٹی ڈال دی گئی، آنے والے فرشتے آتے ہیں سوال اور جواب کرنے کے لیے، یہ حسین شکل کو الگ کرنے کے لیے چاہتے ہیں۔ کتابوں کے اندر آتا ہے وہ حسین شکل اس میت کو چھوڑ کر الگ نہیں ہو رہی ہے، اور کیا کہتی ہے میں تو اس کا قرآن ہوں، جو یہ کبھی دین میں پڑھتا تھا، کبھی رات میں پڑھتا تھا، کبھی بآواز بلند پڑھتا تھا، کبھی آہستہ پڑھتا تھا، میں اس کے قرآن ہوں۔ تم اپنے سوالات پر جمے رہو اور تم اپنے سوالات پر مامور ہو، اپنے سوالات کرو، میں اس وقت تک اس سے الگ نہیں ہوں گا جب تک کہ اس کو جنت میں داخل نہ کرا دوں۔ یہ مفہوم خلاصہ ہے۔ ماں بہنیں گھروں میں قرآن پڑھا ہے، اس کا یہ اثر ہے، قرآن کہتے ہیں ساتھ میں ہے۔ فرشتے دور سے ہو کر سوال کرتے ہیں، جب سوال کر کر جانے لگتے ہیں تو یہ حسین شکل اسے کہتی ہے ارے رک جاؤ، کہاں جاتے ہو؟ اور کہتے ہیں اس کے لیے بستر کا انتظام کرو۔ ریشم کا بستر منگوایا جاتا ہے جس میں مشک بھرا ہوا ہوتا ہے، اور تکیہ منگوایا جاتا ہے اور اسے کہا جاتا ہے سو جا، تو نے مجھے رات میں پڑھا تھا، تو نے مجھے دن میں پڑھا تھا، میں تیرا ساتھی ہوں، میں الگ نہیں ہوں گا۔ اور مشک کے ریشم کا کہتے انتظام کیا جاتا ہے، بستر کا انتظام ہوتا ہے۔ جس شوہر کو پوری زندگی دے دی ہے اس نے ساتھ چھوڑ دیا ہے، اور جس بیٹے کے لیے ہماری دنیا برباد کر دی ہے اس بیٹے نے ساتھ چھوڑ دیا ہے، لیکن ماں بہنیں یہ قرآن ہمارے ساتھ میں ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے اس کو اپنی زندگی میں لاوے، گھروں میں اس کا اہتمام کرے، اپنی بچیوں کو قرآن سکھاوے، اپنے بچوں کو قرآن سکھاوے۔ فخر اس بات پر ہونا چاہیے میرا بیٹا حافظ ہے،
فخر اس بات پر ہونا چاہیے میری بچی نے قرآن سیکھا ہے. ہاں، فخر اس بات کا ہونا چاہیے اپنے بچوں کو قرآن سکھاوے، اپنی بچیوں کو قرآن سکھاوے اور اس کا اہتمام کرواوے، یہ ماحول گھر میں بناوے. رمضان میں دعا والا ماحول ہوتا ہے. ماں بہنیں ماحول بنانے کی یہ ضرورت ہے. غیر رمضان میں بھی ہم دعائیں مانگنے کا اہتمام کریں، غیر رمضان میں بھی دعائیں مانگیں. اللہ سے مانگنے والا کبھی نامراد نہیں ہوتا ہے. مانگنے والا اللہ سے پاتا ہے. مانگنے والے سے اللہ خوش ہوتا ہے، نہ مانگنے والے سے اللہ ناراض ہوتا ہے. دنیا کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں، دنیا والے ناراض ہو جاتے ہیں. اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں، دامن اٹھاتے ہیں، ماں بہنیں اللہ خوش ہو جاتا ہے اور اللہ راضی ہو جاتا ہے. ابھی ہم نے مانگنا نہیں سیکھا ہے. اللہ سے مانگنے کا عادی بنائیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی حضرت عائشہ کو کہہ رہے ہیں، جس کا مفہوم خلاصہ ہے، اے عائشہ، جوتے کی پٹی بھی ٹوٹے گی تو بھی میں اللہ سے مانگوں گا. سب کو کہہ رہے ہیں، اللہ کو نہیں کہہ رہے. سب کو سنا رہے ہیں، اللہ کو نہیں سنا رہے. سب کو پکار رہے ہیں، اللہ کو نہیں پکار رہے. اللہ سے مانگے. رمضان میں جو اللہ دینے پر قادر ہے، ماں بہنیں، وہ اللہ رب ہے. اس کے ہاتھ میں سب ہے، ساری چیزیں اس کے پاس کے اندر ہے. اس کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے. اس لیے کھول کھول کر اللہ کے سامنے مانگے، لمبی لمبی دعائیں کرے. رمضان میں تو اس کا خوب اہتمام کرے. افطار کی 10-15 منٹ پہلے کچن کا دروازہ بند کر دے. عام طور پر ہماری بہنیں کچن میں ہوتی ہے، حالانکہ افطار کے وقت میں آسمان دنیا پر اللہ آ کر صدا لگا رہا ہے کوئی پریشان حال جس کی پریشانی دور کر دی جائے، اور ہے کوئی حاجت روا جس کی حاجت پوری کر دی جائے، ہے کوئی پریشان جس کی پریشانی دور کر دے. یہ اللہ اعلان کر رہا ہے، اور یہاں ہماری بندیاں کچن میں ہے. ضرورت اس بات کی ہے سارے لوگ گھر کے دعاؤں کے اندر لگے. افطاری کے موقع پر یہ اللہ سے مانگنے کا وقت ہے، اور رمضان کے علاوہ بھی اللہ سے خوب مانگے. اللہ سے مانگنے والا کبھی نامراد نہیں ہوتا ہے. دعائیں قبول ہی ہوتی ہے، رد ہوتی نہیں ہے. جو چیز مانگتے ہیں وہ مل جاتی ہے، یا اس کے بدلے میں کوئی آفت اور کوئی بلا مصیبت ہٹا دی جاتی ہے. اس کے بدلے میں کوئی اور چیز اللہ دے دیتا ہے. اگر یہ نہیں ہوتا ہے تو یہ دعائیں آسمان پر جمع رہتی ہے. اللہ قیامت کے دن کہیں گے، میری بندی تو نے یہ مانگا تھا، تو نے یہ مانگا تھا، تو نے یہ مانگا تھا، جا اس کے بدلے کے اندر یہ جنت ہے، جا اس کے بدلے میں یہ جنت ہے، جا اس کے بدلے میں یہ جنت ہے. تو دعائیں رد ہوتی ہی نہیں ہیں. یہ تو دھوکہ لگا ہے. شیطان ملعون ہمیں سمجھا رہا ہے کہ بہت مانگتے ہیں ملتا نہیں ہے. ایسا نہیں ہے، اللہ کے یہاں تو قبول ہی ہوتی ہے. اور اللہ کو ہر زبان معلوم ہے. گجراتی معلوم ہے، ہندی معلوم ہے، اردو معلوم ہے، عربی معلوم ہے. سب زبانیں اللہ کو معلوم ہے. کتابوں کے اندر آتا ہے شہرگ سے بھی زیادہ قریب اللہ کی ذات ہے. دل میں جو بات پیدا ہوتی ہے وہ بھی اللہ کو معلوم ہے. خوب دل لگا کر مانگے. اور دعا اللہ کے سامنے اس طرح مانگے، کیفیت کے ساتھ مانگے. اس لیے میں تو اپنی بات میں کہتا ہوں، دعا الفاظ کے سیٹنگ کا نام نہیں ہے، دعا تو دل کی کیفیت کا نام ہے. خوب سیٹنگ کر رہے الفاظ اور پھر دعا مانگ رہے ہیں تو اس کا نام دعا نہیں ہے. دعا تو دل کی کیفیت کا نام ہے. میں آپ کو مثال دوں، تالاب کے اندر ایک بچہ ڈوب رہا ہے، نوجوان ہے 20-22 سال کا، اور تالاب میں ڈوب رہا ہے.
اور تالاب کے کنارے پر 100 آدمی کھڑے ہیں. 100 آدمی یہ کہہ رہے ہیں اے اللہ بچا لے، اے اللہ بچا لے. اور ڈوبنے والا بھی کہہ رہا ہے اے اللہ بچا لے. کس کی آواز میں جان ہوگی؟ ادھر 100 آدمی کنارے پر کھڑے رہ کر یہی کہہ رہے ہیں اے اللہ بچا لے، اے اللہ بچا لے. اور ڈوبنے والا بھی کہہ رہا ہے اے اللہ بچا لے. تو کیفیت کس کی ہوگی؟ کیفیت ڈوبنے والے کی ہوگی. اس کی آواز میں جان ہوگی، اس لیے کہ یہ ڈوب رہا ہے، مر رہا ہے. یہ جس کیفیت کے ساتھ میں اللہ کو پکارتا ہے اور جس غم کے ساتھ، جس درد کے ساتھ اللہ کو پکار رہا ہے، ماں بہنیں 100 آدمی اس غم کے ساتھ اور اس درد کے ساتھ اللہ کو نہیں پکاریں گے. تو ہم بہت کیفیت کے ساتھ اللہ کے سامنے مانگے اور ہمارے بچوں کو دعاؤں کی تاکید کرے، بیٹیوں کو دعاؤں کی تاکید کرے، ماحول بناوے. یہ اس کا مہینہ ہے. بچے کو کہے بیٹا دعا مانگو، بیٹی کو کہے دعا مانگو. شہری میں، افطاری میں، ہر نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے. ایک نماز، ہر فرض نماز کے بعد ایک دعا قبول ہو جاتی ہے جس کو اللہ قبول کر لیتے ہیں. ماں بہنیں نماز کے بعد کے اندر جلدی سے مصلی نہ اٹھاوے، نماز کے بعد اپنی حاجت اللہ سے پیش کرے. اور کیا دنیا مانگنا، دنیا تو اللہ ہر کس و ناکس کو دے دیتا ہے. اللہ سے دین مانگے، اللہ سے آخرت مانگے، اللہ سے میدان محشر کی رسوائیوں سے بچنے کی تمنائیں مانگے، اللہ سے اپنا مہمان کھانا مانگے، اللہ سے جنت مانگے، اللہ سے جہنم سے پناہ مانگے. اس لیے رمضان میں تاکید کی گئی چلتے پھرتے دعا کرے، چلتے ملتے 4 کلمہ پڑھے. کون سے؟ لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ، اسألک الجنہ ونعوذ بک من النار. جس کا قریب خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تو ہی سب کچھ کرتا ہے. استغفر اللہ، اے اللہ ہم تجھ سے معافی چاہتے ہیں. اسألک الجنہ، اے اللہ ہمیں جنت میں داخل کر دے. اور ونعوذ بک من النار، اور جہنم کی آگ سے پناہ دے دے. یہ 4 کلمے میں سب کچھ نچوڑ آ گیا ہے. رمضان میں اس کا اہتمام کرے اور غیر رمضان میں دعاؤں کے ذریعے اللہ کو خوب مناوے. ہاں اللہ دعاؤں سے خوش ہو جاتا ہے، اللہ دعاؤں سے راضی ہو جاتا ہے. کتابوں میں آتا ہے بندی جب ہاتھ اٹھا کر یہ کہتی ہے اے اللہ معاف کر دے، اللہ آسمان سے آواز لگاتا ہے میری بندی ہاتھ اٹھانے کی توفیق نہیں دیتا اگر معاف کرنے کا ارادہ نہیں ہوتا. اللہ ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھ کی اور پھیلائے ہوئے دامن کا اتنا قدردان ہے. اللہ آسمان سے اعلان کرتا ہے کہ ہاتھ اٹھانے کی توفیق نہیں دیتا اگر معاف کرنے کا ارادہ نہیں ہوتا. معاف کرنے کا ارادہ ہے تبھی تو ہاتھ اٹھانے کی توفیق دی ہے. اب اللہ بندوں کی ہاتھ اٹھانے کی اتنی لاج رکھتا ہے اور اتنی قدر کرتا ہے، اور ہم یہ ہے اللہ کے سامنے مانگتے ہی نہیں. ہر ایک کو کہتے ہیں دعا کر جو، ہاں اور آپ کیا کرو گے؟ انکار نہیں ہے کسی، ارے ہر ایک کو کہو دعا میں یاد رکھنا، ہمارے لیے دعا کرنا، لیکن ہم ہمارے مسائل اللہ کو سناوے اور ہم ہماری حاجتیں اللہ کو سناوے، اللہ سے لینے والے بنے. یہ ماحول گھر میں بناوے، نماز والا، ذکر والا، قرآن کی تلاوت والا، اللہ کی یاد والا. غم خواری کا ماحول، رمضان میں غم خواری ہوتی ہے، 8-10 چیزیں افطاری میں ہوتی ہے، 2-4 غریب غربا کو بیچتے ہیں. یہ اکرام ہوتا ہے، یہ ایثار ہوتا ہے. ماں بہنی اللہ کو بڑا پسند ہے، اکرام کرنا اللہ کو بہت پسند ہے، کوئی معمولی چیز نہیں ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں کو تعلیم دی جس کا قریب خلاصہ یہ ہے، یہ عائشہ مانگنے والوں کو
अपने घर के दरवाजे से कभी नामुराद मत लौटाओ, चाहे एक छोटी सी खजूर ही क्यों ना हो। तो रमजान में इसका खूब एहतमाम करें, गैर रमजान में भी करें। खिलाने वाले को अल्लाह पसंद करते हैं, और जिस घर से लोगों को खाना खिलाया जाता है, खैर इस घर में तेजी के साथ जाती है। पहाड़ के ऊपर से पानी जितना तेजी से नीचे आता है, इतनी तेजी से उस घर में खैर जाती है। खिलाना पिलाना, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खिलाने पिलाने की उम्मत को तालीम दी है। मस्जिद नबवी में मेहमान आया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने घरों में आदमी भेजा, जाओ भाई हमारे घर से कोई खाना लेकर आओ। कहीं से कुछ नहीं मिला तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबवी में ऐलान किया, भाई कोई है हमारे इस मेहमान की एक रात की मेहमानी कबूल कर ले। एक सहाबी उस मेहमान को घर ले गए और बीवी से कहा, ये अल्लाह के नबी का मेहमान है। ये नहीं कहा ये मेरा मेहमान है, क्या कहा, ये अल्लाह के नबी का मेहमान है, कोई चीज छुपा कर मत रखना, सब कुछ रख दे। बीवी ने कहा, बच्चों के लिए थोड़ा सा है, हम दोनों को भूख से रात गुजारनी है। फरमाया, बच्चे को बहलाकर सुला दो और नबी के मेहमान को खिला दो। ऐसा ही हुआ, बच्चों को बहलाकर सुला दिया और मेहमान को खिला दिया। अल्लाह पाक को ये अमल इतना पसंद आया, खिलाने का अमल, पिलाने का अमल अल्लाह को इतना पसंद आया, अल्लाह ने जिब्राइल के जरिए अपने नबी को इत्तला कर दी और कहा, तुम्हारे सहाबी ने ये अमल किया है, ये हमें बहुत पसंद है। सुबह में वो सहाबी मस्जिद नबवी में गए, इस अमल का खबर किसी को नहीं है, बीवी को खबर है, इनको खबर है और अल्लाह को खबर है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सहाबी को देखकर कहा, रात का तुम्हारा वो अमल तुमने जो अपने मेहमान के साथ के अंदर किया है, अल्लाह को बहुत ही पसंद आया है। कुरान में कहते हैं इसका तज़किरा कर दिया गया और क़यामत तक के आने वाले इंसानों को सबको सबक दिया कि देखो अल्लाह खिलाने से खुश होता है। हाँ, खिलाने से अल्लाह खुश होता है। हमारे घर से लोगों को खाना खिलाया जाए, मस्जिद में आने वाले सफ़ीर इनको खिलाया जाए। पहले इतनी होटलें नहीं थी, एक ज़माने में हम छोटे थे, हमने देखा चंदे वाले आते थे, लोग अपने घर ले जाते थे, खाना खिलाते थे। मस्जिद में आने वाले खुदा के दीन की मेहनत करने वाले, इनको खिलाना पिलाना ये अल्लाह के यहाँ बहुत वक़्त रखता है। इससे बीमारियां दूर हो जाती है, इससे घर के अलाए बलाए मुसीबतें ख़त्म हो जाती है और इससे घरों में खैर बढ़ जाती है। इसलिए खाने वालों को भी ताकीद की, किसी के दस्तरखान पर से खाना खाकर निकलो तो दुआ पड़ी, दुआ बताई गई। मेहनत न होने की वजह से आज हमने ये वो दुआ सीखी नहीं है, दुआ कही गई। किसी ने किसी को दावत दी, खा लिया इसके घर में या इसका खाना खा लिया, जब निकले तो दुआ पढ़े, अल्लाहुम्मा बारिक लहुम फीमा रज़क़तहुम वग़फ़िर लहुम वरहमहुम। ये दुआ है, अल्लाहुम्मा बारिक लहुम, अल्लाह तुम्हें खूब बरकत दे, फीमा रज़क़तहुम, अल्लाह तुम्हें रोज़ी देवे, वग़फ़िर लहुम, अल्लाह तुम्हारी मग़फ़िरत कर दे, वरहमहुम, अल्लाह तुम पर रहम करे। किसी ने पढ़ ली, बेड़ा पार हो जाएगा। किसी दिन की मेहनत करने वाले ने खा लिया, किसी मस्जिद का चंदा करने वाले ने, मदरसे का चंदा करने वाले ने, या किसी यतीम ने, किसी बेवा ने, किसी मिस्किन ने, किसी हाजतमंद ने, किसी भूखे ने, किसी प्यासे ने हमारे दस्तरखान पर खा लिया और इसने दुआ पढ़ ली, अल्लाह तुम्हें रोजी दे, अल्लाह तुम्हारी मग़फ़िरत करे, अल्लाह तुम्हें बरकत दे और अल्लाह तुम्हें जन्नत दे। करीब करीब खुलासा, माँ बहने बेड़ा पार हो जाएगा। इसलिए जितने झगड़े दुनिया में है वो खाने के हैं। जहाँ खिलाने की बात आती है वहाँ झगड़े खत्म हो जाते हैं।
तो ये माहौल बनावे, गैर रमज़ान में भी इकराम हमारे घरों में हो, इशार हमारे घरों में हो, हमदर्दी हमारे घरों में है। हमदर्दी अल्लाह को पसंद है। एक फाहिशा और रंडी ने कुत्ते पर हमदर्दी की और कहते हैं प्यासे कुत्ते को पानी पिला दिया। अरे अल्लाह को ये अमल इतना पसंद आया, अल्लाह ने इसकी मग़फ़िरत कर दी। एक जालिम बादशाह ने कुत्ते पर रहम किया, सफ़र में जा रहा है, सर्दी से कुत्ता दुरज रहा है, कहते हैं इस कुत्ते को कहते हैं लाया गया, इसके आगे आग जलाई गई और इसके ऊपर कंबल डाली गई, इंतकाल हो गया। जालिम बादशाह जमाने के अल्लाह वाले को खौफ में आया, पूछा क्या गुजरी? कहा अल्लाह ने मग़फ़िरत कर दी। फरमाया कैसे मग़फ़िरत हो गई? फरमाया उस कुत्ते की बदौलत अल्लाह ने मग़फ़िरत कर दी कि अल्लाह ने मुझे अपने सामने किया और यूँ कहा तू कुत्ता था, इंसान नहीं था, कुत्ते वाले काम करता था, इसलिए हमने तुझे एक कुत्ता दिया और इस कुत्ते के बदले हमने तेरी मग़फ़िरत कर दी। माँ बहने क्या ख्याल है, एक रंडी जैसी औरत एक कुत्ते पर रहम करे, अल्लाह इसकी मग़फ़िरत कर दे, और एक जालिम आदमी एक कुत्ते पर रहम करे, अल्लाह इसकी मग़फ़िरत कर दे। हम अल्लाह के दीन की मेहनत करने वालों पर मदद करें और हम अल्लाह के दीन की मदद करें और हम बेवाओं की, मिस्किनों की, गरीबों की, हाजतमंदों की इसकी मदद करें और अल्लाह हमारी मग़फ़िरत न करे और अल्लाह हम पर रहम न करे, ये कैसे हो सकता है? इसलिए माँ बहने कहते हमें कहते इसका एहतिमाम करना चाहिए। हमदर्दी का, गमख्वारी का, सदका खैरात का। सदका बलाओं को रोक देता है। आसमान से आने वाली बलाएं सदके से दूर हो जाती है। इसलिए किताबों में आता है अपने बीमारों का इलाज सदके से करो, दवा से नहीं कहा। दवा सुन्नत है, इनकार नहीं है, लेकिन सदका देना चाहिए। ज़्यादा दिल पर बोझ पड़े ऐसा सदका। मैं तो कहता हूँ इमरजेंसी केस 2000 का निकालते हैं, 2000 सदका नहीं देते। सदको करो ताकि हो आलिया। अरे 2000 का केस निकालते हो, 2000 किसी हाजतमंद को दे दो, ज़रूरतमंद को दे दो, किसी बेवा को दे दो। बीमारियों को दूर करने वाली चीज़ ये सदका है, बलाओं को दूर करने वाली चीज़ ये सदका है। रमज़ान में इसका खूब एहतमाम करें और इसके जरिए पूरी ज़िंदगी एहतमाम हो। आने वाली बलाओं को दूर कर देता है। बुरी मौत से अगर कोई चीज़ बचाती है तो वो क्या है? सदका है। घर में डब्बा बनावे, रोज़ 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये, अल्लाह जो हैसियत रखता है, अल्लाह ने जो हैसियत दी है वो डाले, डब्बा भर जावे। तलाश करे बेवा कौन है, मिस्किन कौन है, ज़रूरतमंद कौन है, इनको पहुंचा दे। मोहल्ले में मांगने वाले आते हैं, वो तो इनका धंधा होता है, इंटरनेशनल भिखारी है, दे उसका भी भला न दे उसका भी भला। माँ बहने इनको हम हमारे सदके खैरात से हमारा माल जाए न करें, तलाश करें। जैसे नमाज पढ़ने के लिए पाक जगह तलाश करते हैं, वैसे ज़कात देने के लिए और सदका देने के लिए ऐसे आदमी तलाश करें। पूछे उलमाए किराम को, दीन की मेहनत करने वाले को, भाई मेरे पास इतनी ज़कात है, मेरे पास इतना माल है और मेरा इतना सदका है, कोई हाजतमंद बता दो। हुजूर के पास के अंदर सहाबा आकर ये तालीम लेते थे और फिर हाजतमंद के घर पहुंचाते थे। कितनी बच्चियां जवान हो चुकी है, रुखसती का सामान नहीं है, ऐसों को तलाश करें। कितनी बेवाएं घर के कोने में आहे भर रही है, ऐसी बेवाओं को तलाश करें और इनके घर पहुंचावे। जिसके वहाँ से कटोरी आवे, इसके वहाँ ही कटोरी जावे। ये तो माँ बहने ये कोई इसकी चीज़ नहीं है, फ़ख्र की चीज़ नहीं है, देना चाहिए, कोई मना नहीं करता। ऐसे लोगों को तलाश करें, अपनी मिल्कत की ज़कात अदा करें। हाँ,
गिन गिन कर अदा करे। जितने जेवर सोने हैं, सोने के हैं, चांदी के हैं, ये सब जमा करे। नाक का जेवर, कान का जेवर और गले में पैसे हैं, बचे हुए पैसे हैं, ये सब जमा करे और गिन कर ज़कात अदा करे। इससे माल पाक होता है, हमारा माल पाक हो जाएगा। अल्लाह इस माल को हिफाजत में ले लेगा और जिसके पास के अंदर हम हमारी ज़कात देंगे वो दिल से दुआएं देगा। गिन गिन कर अदा करे। अटकल ले, આટલા તોલા હોનું ને આટલા પૈસા રોકડા, 2 પ્લોટ ને આટલું આ કેટલા था कि આટલા હાલ લો, ऐसा नहीं है। तहकीक करे, इल्म का जानना जरूरी है। उलमाए किराम के पास जावे या समझ बूझ रखने वाले के पास जाकर इनको बताए कि आटलू आटलू छे। घर में पैसे बचाने की आदत होती है बेटियों को, बेटों को। हम तो हमारे घर में कहते हैं जे बच्चा हो ये कह दो, हमारे जोईता नहीं तुम्हारा, मैं ज़कात निकालने वाला हूँ। अगर कम निकली तो ये तुम्हारा माल नापाक रहेगा। हमारे बहुत सारे बुजुर्गों का और हमारे बहुत सारे साथियों को ये आदत है। घर में 3 बहुएं हैं, अब बचाने के पैसा इस्तेमाल करने के लिए दिया है तो बचाती है जीरे की शीशी में और कहाँ वो रखती है। अब फिर वो सब कहते हैं तो क्या 12,000 है, दूसरी कहती है 18,000 है, 25,000 है। अब साहिब वो माल तो पहुंच गया है तो इसको अंदर रखे और सब जमा करके माँ बहनें एक एक पैसे की पाई पाई की ज़कात निकाले। ये सबक है, माल अल्लाह ने दिया है और ये माल की जब जान जान कर गिन गिन कर जब ज़कात अदा करेंगे अल्लाह खुश हो जाएगा, अल्लाह राजी हो जाएगा। मेरे बंदे ने मेरी राह में लगा दिया और मेरे बंदे ने मेरी रजा के लिए अपनी महबूब चीज माल को कुर्बान कर दिया, अल्लाह और बरकत देगा। और मैं यकीन के साथ में कहता हूँ आप इस साल गिन कर ज़कात निकालो। इस साल मिसाल के तौर पर 5,000 निकालिए, खुदा की कसम आइंदा साल 6,000 निकलेगी। क्योंकि अल्लाह कदरदार है, अल्लाह लेता नहीं है, अल्लाह देता है। अल्लाह मांगता है लेकिन लेता नहीं है, अल्लाह पाक देता है। जब कहते हैं इसका कहते हैं ज़कात निकल जाएगी, अल्लाह खुश होंगे, राजी देंगे, अल्लाह राजी हो जाएंगे और इसकी रोज़कियों में और इसके कारोबार में अल्लाह और बरकत देंगे और अल्लाह इसे खूब नवाजेंगे और अल्लाह देकर ये कहेंगे तूने तेरे महबूब चीज मेरे लिए कुर्बान कर दी, मैं कदरदान हूँ, मेरे बंदे और ले, मेरे बंदे और ले। जैसे छोटे बच्चे को बाप या माँ जलेबी दिलाता है, चॉकलेट दिलाता है, फिर मांगता है बेटा थोड़ू हाल, बेटा थोड़ा दे दे। जब बेटा देता है, बेटी देती है तो माँ और बाप लेता नहीं है बल्कि और गले से लगा लेता है और कहते हैं खुश हो जाता है। वैसे अल्लाह पाक कदरदान है और खुश हो जाएंगे और देंगे। इसलिए माँ बहने देखो ये सारे अमाल हैं, इन अमालों को अपने महीने के अंदर खूब करने की ज़रूरत है। इसका माहौल बनावे, अपने घर में इसकी दावत दे, घर में तालीम का, तरबियत का, दुआओं का, ज़िक्र का, अल्लाह की याद का, शहरी में, इफ्तारी में, रात की तन्हाइयों में, इन सब अमालों के साथ अपना रमज़ान गुजारे और जैसा रमज़ान गुजारते वैसे पूरी ज़िंदगी गुजारे। इंशाअल्लाह बहुत बड़ा नफ़ा होगा, बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। जब कहते रमज़ान में अपनी मर्जी को अल्लाह की मर्जी पर कुर्बान कर देते हैं और अपनी चाहत को अल्लाह की चाहत के ऊपर कुर्बान कर देते हैं तो अल्लाह खुश हो जाता है, राजी हो जाता है और रहमतों का, बरकतों का, नेमतों का और रिस्क की वुसअतों का अल्लाह पाक कहते हैं नुज़ूल कर देते हैं। पूरी ज़िंदगी अगर रमज़ान वाली गुजारेंगे अल्लाह खुश हो जाएंगे, राजी हो जाएंगे और ईद का दिन जैसे हमारे लिए खुशी का दिन होता है
पूरी ज़िंदगी अगर इन्हीं अमालों वाली, नमाज वाली, ज़िक्र वाली, कुरान की तिलावत वाली, अल्लाह की याद वाली, खुदा के दीन की मेहनत वाली, अमाल सालिहा वाली, हया, शर्म, पर्दे वाली, तकवे वाली, सच्चाई वाली, ईमानदारी वाली, अमानतदारी वाली, खुदा के खौफ वाली ऐसी ज़िंदगी मुसलमान खातून बनकर ज़िंदगी गुजारेंगे, अल्लाह खुश हो जाएंगे, अल्लाह ज़िंदगियों को बरकतों से भर देंगे, अल्लाह ज़िंदगियों को खुशियों से भर देंगे। और मौत का दिन हमारे लिए ईद से भी ज़्यादा खुशी का दिन होगा। हाँ, मौत का दिन ईद से भी ज़्यादा खुशी का दिन होगा, जिस दिन हमारा डोला उठेगा और जिस दिन हमारा जनाजा उठेगा। दुनिया रोएगी और हम हंसते हंसते अल्लाह के पास जा रहे होंगे। और कहते हैं मैयत खुश होकर, और कहते हैं जनाजा खुशी में होगा, और ये अपनी जनाजे में कहता होगा जल्दी ले चलो, जल्दी ले चलो, जल्दी ले चलो। दुनिया वाले तो रो रहे हैं, अच्छा आदमी चला गया, अच्छी बहन चली गई, अच्छी बीवी चली गई, अच्छा बेटा चला गया, गश्त करने वाला चला गया, तालीम करने वाला चला गया, दीन की मेहनत करने वाला चला गया। दुनिया वाले तो रो रहे होंगे और ये हंसते हंसते खुशी खुशी अल्लाह के पास जा रहा होगा। इसलिए रमज़ान हमें बहुत बड़ा सबक देने के लिए आया है। ये जैसे रमज़ान गुजारते हैं वैसे पूरी ज़िंदगी गुजारने के अज़ाइम करें, नियतें करें कि इंशाअल्लाह ऐसे पूरी ज़िंदगी गुजारेंगे। और रमज़ान का जो माहौल है, इस माहौल को हमारे घरों में, हमारी सोसाइटियों में बाकी रखेंगे। रमज़ान में नमाज का, ज़िक्र का, कुरान की तिलावत का, अल्लाह की याद का, खुदा के दीन की मेहनत का, अमाल सालिहा का जो माहौल है इसको इंशाअल्लाह बाकी रखेंगे। गमख्वारी बाकी रखेंगे, इकराम बाकी रखेंगे, सदका खैरात बाकी रखेंगे। बेवा, यतीम, मिस्कीन इसकी ज़रूरतों पर काम आना, ये हमारी ज़िंदगी का मकसद बनाएंगे। दीन के साथ और दीन की मेहनत के साथ के अंदर लगाव लगाएंगे, पूरी ज़िंदगी रमज़ान वाली गुजारेंगे। अल्लाह इंशाअल्लाह ज़िंदगियों को खुशहाल बना देंगे। इसलिए माँ बहने, अल्लाह ने मौका दिया है, चांस दिया है, ये रमज़ान की कदर करें। मालूम नहीं आइंदा रमज़ान हमें मिलता है या उससे पहले हम हमारी कब्रों में चले जाते हैं, किसी को मालूम नहीं है। गुज़िश्ता रमज़ान में बहुत सारे बंदे बंदियाँ, हमारे साथी, दोस्त, अहबाब, हमारे रिश्तेदार हमारे साथ थे, शहरी में थे, इफ्तारी में थे, आज नहीं है, कब्रों में चले गए। एक मर्तबा सुभान अल्लाह कहने के मोहताज हो चुके हैं, तरस रहे हैं, कोई कुछ पढ़ कर देवे, तरस रहे हैं, कोई कब्र पर आकर दुरूद पातिया पढ़े। माँ बहने, आइंदा रमज़ान हमें मिलता है या उससे पहले हम हमारी कब्रों में चले जाते हैं, हम में किसी को मालूम नहीं है। इसलिए माँ बहने, इन मुबारक दिनों की और इन मुबारक रातों की खूब कदर करें, खूब अल्लाह के सामने रुजू हो जावे। ये खाने का, पीने का और आइटमें बनाने का महीना नहीं है, ये अल्लाह के सामने रुजू होने का महीना है, माफ़ी मांगने का महीना है, इस्तिग़फ़ार करने का महीना है, अल्लाह से जन्नत की तलब करने का महीना है, जहन्नम से पनाह मांगने का महीना है, गमख्वारों के साथ के अंदर हुस्न सुलूक करने का महीना है, रिश्तेदारों के साथ शिला रहमी करने का महीना है। इन अमालों के साथ हमारा रमज़ान गुजारे, इंशाअल्लाह बहुत बड़ा नफ़ा होगा, बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। जितनी बहनें हमारी जमा हुई है सब नियत लेकर जावे कि इंशाअल्लाह सकरात तक की, मौत तक की जितनी ज़िंदगी बाकी है, जैसे रमज़ान गुजारते हैं वैसे पूरी ज़िंदगी गुजारेंगे। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक खुशियों से हमारी ज़िंदगी भर देंगे और अल्लाह पाक दुनिया में भी इज़्ज़त और राहत और सुकून और इत्मीनान देंगे, और मरने के बाद की आने वाली हमेशा हमेशा की ज़िंदगी के अंदर अल्लाह पाक खुश होकर अपने मेहमान खाने जन्नत में दाखिल फरमा देंगे। सब बहनें नियत लेकर जावे, अल्लाह पाक हम सब के लिए आसान फरमावे, कहना सुनना कबूल फरमावे, हिदायत का जरिया बनावे और हम सब के लिए नजात का जरिया बनावे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना व सफ़ीना व हबीबना व नबीना व औलाना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम या अव्वलल अव्वलीन व या आखिरल आखिरीन या राहिमल मसाकीन या कुव्वतल मतीन या जल जलाल वल इकराम
ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين یا حی یا قیوم برحمتک استغیث یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، قصوروں کو درگزر فرما، خطاؤں کو معاف فرما، لفظیوں کو معاف فرما، بے وصولیوں کو معاف فرما۔ اے اللہ تیری مرضی والے اعمالوں میں ہماری زندگی کو لگانے کے فیصلے فرما۔ اے اللہ تیری نامرضی والے اعمالوں سے ہماری حفاظت فرما۔ جن کاموں سے، جن مشغلوں سے تو خوش ہوتا ہے، راضی ہوتا ہے، اس میں سکرات تک ہمیں مشغول فرما۔ تیری ناراضگی والے اعمالوں سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ دنیا میں عزت، عافیت، سہولت، تندرستی، محبوبیت، مقبولیت، موت کے وقت میں ایمان، مرنے کے بعد تیری رضا کا پروانہ، اور ہمیشہ ہمیشہ جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام نصیب فرما دے۔ دنیا میں ہاسپٹلوں سے، قید خانوں سے، کورٹوں سے، کچہریوں سے، ناگہانی آفتوں سے، بلاؤں سے، مصیبتوں سے، لا علاج بیماریوں سے، محتاج ہو جانے سے، معذور، مجبور، بے بس، لاچار ہو جانے سے ہماری قیامت تک کے آنے والی نسلوں کی پوری حفاظت فرما۔ ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، بھائی بہنوں کی مغفرت فرما، مرحومین کی مغفرت فرما، ان کی قبروں کو نور سے منور فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، ان کی مغفرت فرما۔ اے اللہ ان کی نیکیوں کو قبول فرما، ان کی گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ موت کا دن ہمارے لیے خوشی کا دن بنا دے، سکرات کے وقت کو آسان فرما دے، موت کی سختی سے حفاظت فرما دے، تیری رضا والی موت اپنے وقت پر نصیب فرما دے۔ اے اللہ کلمہ پڑھتے پڑھتے، ذکر کرتے کرتے، قرآن پڑھتے پڑھتے، تیرے دین کی محنت کرتے کرتے، انتہائی تیری قرب والی، تیری رضا والی موت اپنے وقت پر نصیب فرما دے۔ ہاسپٹلوں میں ایڑیا رگڑتے رگڑتے مرنے سے ہماری نسلوں کی حفاظت فرما دے۔ اے اللہ تیری رضا والی موت اپنے وقت پر نصیب فرما دے، مرنے کے بعد کی زندگی کو آسان فرما دے، دنیا بھی آسانی والی بنا دے، قبر میں بھی آسانی نصیب فرما دے، آخرت میں بھی آسانیاں پیدا فرما دے۔ اے اللہ آسانیوں میں رہتے رہتے ہم تیری آسانیوں کے عادی بن چکے ہیں۔ اے اللہ ہمارے ساتھ آسانی کا معاملہ فرما دے، ہر پریشانی کو آسانی میں مبدل فرما دے، قدم قدم پر ہماری رہبری فرما دے، قدم قدم پر ہماری مدد فرما دے، رمضان کو ہمارے لیے رحمت والا بنا دے، رمضان کو ہمارے لیے برکت والا بنا دے، رمضان کی رحمتوں سے مالا مال فرما دے، رمضان کی برکتوں سے مالا مال فرما دے، مغفرتوں سے مالا مال فرما دے، آگ سے آزاد ہونے والے خوش نصیب بندوں میں اور خوش نصیب بندیوں میں اے اللہ ہمارا شمار فرما دے، ہماری مغفرت فرما دے، ہمارے بھائیوں کی، بہنوں کی، ماں باپ کی، بیوی بچوں کی، اہل و عیال کی، سب کی پوری مغفرت فرما دے، ہمارے متعلقین، مومنین، محسنین، ہمیں بلی نظر سے دیکھنے والے، ہمیں محبت کی نگاہ سے دیکھنے والے سب کی مغفرت فرما دے، سب کو زندگیوں میں اے اللہ تیرا دین زندہ فرما دے، جو کچھ کہا گیا قبول فرما دے، سنا گیا قبول فرما دے، کہنے سننے میں اخلاص پیدا فرما دے، کہنے سننا نجات کا ذریعہ بنا دے، کہنا سننا ہدایت کا ذریعہ بنا دے، عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ کہنے کے اعتبار سے بہت کچھ کہہ دیتے ہیں، سننے کے اعتبار سے بہت کچھ سن لیتے ہیں، زندگی عمل سے کوری ہے۔ اے اللہ زندگیوں میں تیرا دین داخل فرما دے، دین والی زندگی نصیب فرما دے، صفات والی زندگی نصیب فرما دے، ہمارے گھروں کو برکتوں سے اور ہمارے گھروں کو رحمتوں سے مزین فرما دے، تیری ساری رحمتیں اور تیری ساری برکتیں ہمارے گھروں میں، ہمارے خاندانوں میں، ہماری آل و اولاد میں اور ہماری قیامت تک آنے والی نسلوں میں اے اللہ تو ہی داخل فرما دے، ہمارے بچوں کی تربیت فرما دے، ہماری بچیوں کی تربیت فرما دے، خاندانوں میں الفت، محبت اور اس کا ظہور تو ہی اپنے فضل سے قبول فرما لے۔ اے اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما دے، مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما دے۔ تیرے بہت سے بندوں نے، بندیوں نے دعا کے لیے کہا ہے، لکھا ہے، بہت سارے کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ سکے، بہت سارے تیرے بندوں بندیوں کا ہم پر احسان ہے جن کے احسان کا بدلہ بھی ہم نہیں دے سکے۔ اے اللہ تجھے تیرے کرم کا واسطہ سب پر کرم فرما دے، تجھے تیرے رحم کا واسطہ
सब पर रहम फरमा दे, सब की झोलियों को मगफिरत से भर दे, सब की औलादों को नेक बना दे और सब की औलादों को दीनदार बना दे और इनकी आंखों की ठंडक बना दे और सब घर में और घर घर में तेरा दीन जिंदा फरमा दे। तेरे बहुत से बंदों ने बंदियों ने हमें मसाइल कहे हैं, ये बीमार है, ऐसा है, वैसा है, बाला हमें नहीं कह रहे, तेरे दीन की मेहनत को देखकर कह रहे हैं। सब की परेशानियों को दूर फरमा दे, सबकी परेशानियों को आसानी में बदल दे। ए अल्लाह, तेरे लिए क्या मुश्किल है, तू सब कुछ कर सकता है, तू रब है, तेरे हाथ में सब है, तू जो चाहे वो कर सकता है। आसानी, परेशानी को आसानी में मुबद्दल करना तेरे लिए कोई मुश्किल नहीं है। सबकी परेशानियों को आसानी में तब्दील फरमाकर इनकी ज़िंदगियों को खुशियों से भर देने के ए अल्लाह तू ही फैसले फरमा दे। मांगा वो भी अता फरमा दे, मांगने से रह गया वो भी अता फरमा दे। हमने हमारे गुमान के मुवाफिक मांगा है, तू तेरी शान के मुताबिक नसीब फरमा दे। ए अल्लाह, हमारी हाजतों को और हमारी ज़रूरतों को हमसे अच्छी तरह तू जानता है। आज तक की सारी हाजतें तूने पूरी की है, जो कर रहा है वो तू कर रहा है, आइंदा जो करेगा वो भी तू ही करेगा। कौन सी हाजत, कौन सी ज़रूरत कब आने वाली है वो तो हमारे इल्म में भी नहीं है। ए अल्लाह, सारी हाजतें और सारी ज़रूरतें हमारी और हमारी क़यामत तक के आने वाली नस्लों की तेरे खजाने गैब से इज्जत के साथ पूरी फरमा दे। मखलूक के सामने हाथ फैलाने से हमारी नस्लों की हिफाजत फरमा दे। तेरा घर का भिखारी बना दे, ए अल्लाह, तेरे घर का भिखारी बना दे। मखलूक के सामने हाथ फैलाने से हमारी हिफाजत फरमा दे, हमें देने वाला बना दे। तेरे खजाने से, अकूट खजानों में से हमें देकर मखलूक की हमदर्दी करने वाला हमें बना दे। ए अल्लाह, हमारी दुआओं को महज तेरे फजल से, करम से जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल में कबूल फरमा ले। ए अल्लाह, जो मांगा वो भी अता फरमा दे। तेरी बंदियाँ बहुत वक्त से ए अल्लाह तेरे दीन की बात सुनने के लिए जमा हुई है, हाथ फैलाए हुए है, दावत फैलाए हुए है। कौन सी बंदी किस परेशानी में है तू ही जानता है, कौन सी बंदी की क्या हाजत है तू ही जानता है। सब की सारी ज़रूरतों को आफियत के साथ में पूरी फरमा दे और हमारी झोलियों को मग़फ़िरतों से और रहमतों से भर देने के फ़ैसले फरमा दे। हमारी दुआओं को महज तेरे फजल से कबूल फरमा ले। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना व सफ़ीना व हबीबना व नबीना व औलाना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। आइंदा 2 जुमा तक इंशाअल्लाह तालीम होगी और फिर आखिरी जुमा को फिर इंशाअल्लाह बात होगी। सारी बहनें तालीम के अंदर भी पहुंचने की कोशिश करें। बहुत फोन आई गया।